سواری پہ سوار ہے، ایک روایت میں دوسری روایت میں کہ یہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور میرے امام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ سے پناہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے پناہ دے دیں تو مجھے دشمن کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ امام زین العابدین پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ جا۔ آپ نے اسے پناہ دی، اسے کھانا کھلایا، خاطر تواضع کی۔ جب وہ واپسی جانے لگا نا تو کہنے لگا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، سواری کا بھی انتظام کر دیجیے۔ آپ نے سواری کا انتظام کروایا۔ پھر آپ اسے چند قدم آگے چھوڑنے کے لیے بھی گئے تو جب وہ چلنے لگا نا آپ اسے رخصت کرنے لگے تو وہ امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے آپ نے میرے ساتھ یہ اتنے میرے لیے خاطر تواضع کی ہے، میرے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ آنسو جو تھامے ہوئے تھے نا امام زین العابدین نے، آج آنکھوں میں وہ ابھر آئے، آنسوؤں کی لڑیاں بند گئیں۔ میرے امام زین العابدین پاک فرمانے لگے میں نے تو تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا جب تو پناہ لینے کے لیے میرے دروازے پہ آیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے پہچان لیا تھا تو پھر آپ نے پناہ کیوں دی ہے؟ تو امام زین العابدین پاک نے جو جواب دیا نا وہ جواب بڑے کمال کا تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تو اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور وہ تمہاری مہمان نوازی تھی۔ آج ہم تمہارے پاس نہیں آئے، تم ہمارے پاس آئے ہو۔ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا مزاج تھا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن جا میں تجھے آج بھی چھوڑ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ آج تو امام زین العابدین اس پہ قبضہ جما چکے تھے اس لیے قتل کیا ہے۔ فرمایا نہیں، آج بھی میں تجھے چھوڑ رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، جب بھی بدلہ لیتے ہیں دین اسلام کے لیے بدلہ لیتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، یہ داستان جو ہے کربلا کی بہت ہی غم والی داستان ہے، اور اگر آج یہ ممبر سلامت ہے، یہ مصلی سلامت ہے، آج صوم و صلات دیگر ذکر اذکار صدقات و خیرات یہ سارے معاملے چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہستی کھڑی ہے وہ میرے امام حسین پاک کی ہستی ہے۔ آج ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، آج ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا بھی آسان ہے، آج اللہ اللہ کرنا بھی آسان ہے، آج اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلنا بھی آسان ہے، لیکن میرے امام تو اس وقت نکلے تھے جب سامنے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ میرے امام تو اس وقت میدان میں آئے تھے جس وقت بچوں کو ذبح کروانا پڑتا تھا، اور پھر میرے امام نے کچھ بھی بچایا نہیں، سب کچھ دین کے لیے اسلام کے لیے قربان کیا ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ وہ دین وہ اسلام جو امام علی مقام نے اتنا خون دے کر بچایا تھا، آج ہم اس اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر اتنی بے شعوری آ چکی ہے کہ ہم اس اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ امام سے، مولوی سے، مفتی سے پوچھیں وہ ہمارے مزاج کے مطابق مسئلہ بتائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں، اور یہی کام تو یزید کرنا چاہتا تھا کہ جو میں کہوں اسلام وہ بات کرے، لیکن آواز آئی نہیں، وہ نہیں ہوگا جو تو چاہے گا، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ کچھ بولیے گا ذرا سبحان اللہ۔ ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا، اور رب نے یہ چاہا تھا کہ اسلام بڑا پاورفل ہے، اسلام بڑا طاقتور ہے، اسلام بڑی پاور رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسلام اسے آزماتا بھی ہے، جب آزمائش میں وہ پورا اتر جائے تو پھر انعام و اکرام کی بھی رب بارش فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، آج ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں،
اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قیمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، چونکہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا اسلام کا۔ خرچہ ہوا ہے یا صحابہ کا ہوا ہے یا نبی کی آل کا ہوا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا پہلا شہید کون ہے؟ اسلام کا پہلا شہید مردوں میں سے کون ہے؟ اور اسلام کی خاطر عورتوں میں سب سے پہلے کون شہید ہوا؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کون ہے پہلا شہید اسلام کا اور کس انداز میں ان کی شہادت ہوئی ہے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، آج ہمیں اگر کانٹا لگ جائے گا تو سارا جسم درد کرتا ہے، اور ان کا مقام کیا ہوگا کہ زندہ کھڑے ہیں اور زندہ جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ کہ سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے عورتوں میں سے جس ذات نے قربانی دی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سمیہ اور سمیہ بھی نام ہے، یہ عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہے جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور یہ پتہ ہے کس کی ماں ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات سے محترم ہے۔ اور حضرت عمار کون ہے؟ اس کا بھی انشاءاللہ میں آگے جا کے